الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رحمتوں اور خیروں والا مہینہ عطا فرمایا ہے. یہ ہمارے لیے سعادت اور نیکبختی کی بات ہے. رمضان المبارک کا مہینہ کتنا خیر کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی نعمتیں اترتی ہیں. ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ علیہ السلام دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت پیدا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. 2 مہینے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو پانے کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے. چنانچہ 15 شعبان کی رات بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر اور برکتوں کی راتوں میں سے ایک رات ہے، تو گویا وہاں سے رمضان کی خیروں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، رمضان کی برکتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. میرے محترم دوستو، جیسے صبح صادق ہو، طلوع آفتاب ہو تو اس سے پہلے ہی کچھ روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے. 14ویں کی چاند میں پہلے سے کچھ روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ 14ویں کی رات کو مکمل چاند بن کر نکل آتا ہے. اسی طرح یہ رمضان اتنی خیر و برکتوں کا مہینہ ہے کہ 15ویں شعبان کی شب سے ہی اس کے انوارات زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ رمضان کے آنے سے 1-2 دن پہلے جب شام کا وقت ہوتا ہے، عام طور پر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جی رمضان جیسا لگ رہا ہے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس کے انوارات آہستہ آہستہ شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے اسی وجہ سے 2 مہینے پہلے دعا فرمائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا. رمضان کے آنے سے 1 دن پہلے آپ علیہ السلام اہتمام کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرما کر انہیں واضح گفتگو فرما رہے ہیں. کن لوگوں سے؟ جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، جنہیں قرآن ہم المؤمنون حقا کہتا ہے کہ وہ پکے ایماندار تھے. وہ طبقہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایسا مقدس طبقہ جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین سیکھا اور سیکھ کر پوری دنیا کے کونے کونے میں اس کو پہنچا دیا. ایسی مقدس جماعت تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے رمضان کے پیش نظر انہیں ایک دن یہ خطبہ دیا کہ اے لوگو، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائی. ایک تو یہ بیان فرمائی کہ بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے ہر وقت کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے. اس کا دن بھی عظمت والا ہے، اس کی رات بھی عظمت والی ہے. رمضان کا کوئی لمحہ عظمت سے خالی نہیں.
شہر عظیم، شہر مبارک، اور یہ پورا مہینہ برکتوں والا ہے۔ کوئی وقت رمضان کا برکت اور خیر سے خالی نہیں ہے۔ اس کے راتیں بھی خیر والی اور دن بھی خیر والے ہیں۔ اس کی راتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت دی اور اس کے دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت دی۔ یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ گویا کہ یہ بات بتائی کہ وقت کو ضائع نہ کرو، کمائی کا وقت آ گیا ہے۔ جیسا کہ تاجر کی کمائی کا جب وقت آتا ہے تو اس کے کاروبار کا سیزن شروع ہوتا ہے، تو سیزن کے وقت میں اس کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، نظام بدل جاتا ہے، اور پھر سیزن کے زمانے میں کمانے والا یہ نہیں کہتا کہ جی میرا وقت تو اس وقت تک ہے، اب میرا وقت ختم ہو گیا، نہیں، وہ کہتا ہے اب تو میرے کمائی کا سیزن ہے۔ اور گویا بقول کہ ایک اللہ والے کے رمضان میں جنت کے سیل لگی ہوئی ہے، جیسے مارکیٹوں میں کسی کپڑے کے سیل لگی ہوتی ہے، رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے سیل لگائی ہے۔ کیا ہے کوئی جنت کا طالب؟ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں، برکتوں والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، 5 وقت نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، تلاوت کا اہتمام کریں، درود شریف، ذکر و اذکار اور تراویح کا اہتمام کریں۔ ان تمام چیزوں کا ہم اہتمام کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ بس دوستو، جو کچھ سنا اور سنایا، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔